بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ سے دو ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ ایک تو جو جلسے کی اور شہباز شریف صاحب کے خطاب کی ویورشپ تھی، اور دوسرا جو ہے 14 اگست پہ جو فنکشنز ہوئے، جو حکومت پاکستان نے جو ہے وہ 14 اگست کے فنکشنز کی، اس کے حوالے سے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ویورشپ کے حوالے سے جو خطاب شہباز شریف صاحب نے کیا، اور دوسرا دو خطاب جلسے سے عمران خان کے نیشنل اسٹیڈیم کے جلسے سے، ایک خطاب پرویز الہی صاحب نے کیا اور ایک عمران خان صاحب نے کیا۔ تو جو شہباز شریف صاحب کا خطاب تھا، ہم نے اس کو اسی دن میں ہم نے آپ سے بولا تھا کہ جو اگر شہباز شریف صاحب کو 100 بندے دیکھ رہے ہیں تو ہزاروں بندے عمران خان صاحب کو، ایون پرویز الہی صاحب کو، ان کی جو ویورشپ تھی، ان کی جو ٹی آر پی تھی، وہ شہباز شریف صاحب سے بہت زیادہ تھی، اور خان صاحب کی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ 300-400 گنا کسی بھی بندے سے 700 گنا تک زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ، جو الیکٹرانک میڈیا پہ جو آپ نے کرنے کی کوشش کی، اس کی ڈیٹیل آئی، 24 چینلز کی ڈیٹیل اب بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے نمبر پہ جو ٹی آر پی میں ویورشپ میں آیا، وہ آپ کا بول نیوز کا چینل آیا۔ تو اب ہم بہت ساری امید کرتے ہیں کہ جیسے یہ چھوٹے بچوں کی طرح ریاکٹ کرتے ہیں، جس بچے کو عقل نہیں ہوتی، کیسے وہ بدلہ لیتا ہے، کیسے وہ غلط ریاکٹ کرتا ہے، یہ لازمی بول نیوز کے خلاف کریں گے، پوری امید ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ آئے جنہیں آپ روکنا چاہ رہے تھے، جنہیں آپ بالکل بند کرنا چاہ رہے تھے، پھر وہ دوسرے نمبر پہ آئے ARY نیوز، پھر دوسرا کیپٹل نیوز، اور باقی سارے نیوز چینلز وہ آتے رہے، وہ آپ نے سنی ہے رپورٹس۔ ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو ڈسکس نہیں ہوا۔ تو آپ جس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو نہیں روک سک رہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کی ان چیزوں کو، ان کوششوں کو ناکام لوگ کر رہے ہیں، تو جو لوگ چاہ رہے ہیں ان کے موڈ کو سمجھیے، ان کی پلس کو سمجھیے۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو رجیم چینج آپریشن کے بعد سے آپ نے اپنی طرف سے ان پہ چھاپ لگا دی کہ وہ خان کو فیور کرتے ہیں، وہ PTI کے جو ہے نا صحافی ہیں، آپ کی چھاپ ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ سارے صحافی آڑے ہاتھوں PTI کی گورنمنٹ کو، پنجاب گورنمنٹ کو خاص طور پہ، اور باقی لوگوں کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے، وہ غلط کو غلط کہتے رہے، صحیح کو صحیح کہتے رہے۔ رجیم چینج آپریشن جیسے پوری قوم نے ریجیکٹ کیا، ان لوگوں کے جنہوں نے ضمیر جاگے، ان سب نے مل کے کیا، ان میں صحافی بھی تھے۔ آپ نے چھاپ لگائی کہ وہ PTI کے صحافی ہیں، وہ آپ نے پھر اس کے بعد انہیں کوئی ایسا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ جو ہے نا PTI کو تنقید کریں۔ آپ نے اپنے تنقید کے ڈیلی کے 100 کے حساب سے آپ ان کو پوائنٹس دے رہے ہیں، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں حق کے حساب سے۔ آپ نے ان کو منسوب کیا PTI کے صحافی، وہ سیلیبریٹیز بن گئے۔ آپ نے ان کو روکنا چاہا، وہ نہیں رکے۔ آپ نے مختلف اوچھے کنڈے استعمال کیے، وہ نہیں باز آئے۔ وہ ایسی سیلیبریٹیز بن گئے کہ وہ اگر جلسہ کور کرنے جاتے ہیں تو لوگ خان سے بھی پہلے، اگر خان نہیں آیا، کیونکہ لازمی بات ہے یہ پہلے جاتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ سیلفیز لیتے ہیں، لوگ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے، آپ جو ہے ککھ کو لکھ بنانے کی پوزیشن میں آ گئے کہ آپ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ مٹی بن جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو پلس کو سمجھیں۔ آپ ان چیزوں کو جس طرح ریزسٹ کریں گے، اتنا ہی چیزیں آپ کے خلاف جاتی جائیں گی۔ آپ اس سے ملک کی بدنامی، اپنی بدنامی اور معیشت کا جو بیڑا گرک کر رہے ہیں، وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، اس کا آپ جو ہے نا وہ ریزن بن رہے ہیں۔ آپ نے اب باقی صحافیوں پہ بھی کام کرنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ یوٹیوب چینل بند کریں گے، آپ کچھ صحافیوں کو بند کر دیں گے، آپ جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز بند کر دیں گے، آپ روک لیں گے؟ کئی ہزار اور ایسے مینز ہیں، میڈیاز ہیں، سورسز ہیں جن پہ آپ نہیں روک سکتے۔ ARY کی آپ کو سب سے بڑی مثال آپ کو مل گئی۔ آپ نہیں روک سکے کہ حل ہے کہ آپ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیجئے۔ ایون دین خان صاحب جس طرح موبلائز لوگوں کو کر چکے ہیں، شعور دے چکے ہیں، 50% لوگوں کا شعور ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے اپنے مزید گلے ڈالنے کے لیے اس کی بالکل ایسی کوشش نہ کریں کہ آپ کی کھجل خرابی میں اضافہ ہی ہوتا جائے، کمی نہ ہو۔ اب دوسری چیز ہے بہت سارے عمران خان صاحب نے ٹرینڈ سیٹ کر دی اس سیاست میں۔ جیسے ایک ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا جب سے وہ مومنٹم بنا ہے، خاص طور پر رجیم چینج آپریشن کے بعد سے، خان صاحب ابھی باہر نہیں نکلے، عوام نکل آئی تھی۔ کہنے کا مقصد ان کے باقی جلسوں میں بھی
وہ ٹرینڈ چینج ہو گیا کہ آپ گاڑیاں ہائر کریں گے, آپ کے ایم این ایز, ایم پی ایز, ناظم, کونسلر, یہ سب گاڑیاں رینٹ پہ لیں گے, اپنی گاڑیاں لیں گے, عوام کو اٹھائیں گے, پیسے دیں گے, کھانا دیں گے, جلسے میں سے ان کو اٹینڈ کروا کے چھوڑ کے آئیں گے. تو جو لوگ اس سے پہلے نکلنے کی کوشش کریں گے ان کے منہ ترلے ڈال کے جلسے میں روکیں گے. وہ سب ٹرینڈ خان صاحب نے ختم کر دی. اب وہ لوگ جو جلسوں میں ہم نے شروع سے خان صاحب کے آپ کے جلسوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ, معذور افراد, بچے, عورتیں, جوان سب آ رہے ہیں, اپنی کنوینس پہ آ رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ کنوینس بند کر کے بھی دیکھ لیا, لوگ پہنچے, نکلے. ایک خان صاحب نے وہ ٹرینڈ چینج کر دیا. پھر خان صاحب ٹرینڈ لے کے آئے جلسوں میں کہ پی ٹی آئی کے ترانے, پاکستان کے قومی ترانے. پھر آپ نے بھی وہ کرنے کی کوشش کی, آپ کو ویسی پذیرائی نہیں ملی جیسی خان صاحب کو ملی. پھر خان صاحب نے اب سکرینز کا شروع کیا, آپ وہ سکرینز کی طرف بھی جانے کی کوشش کریں گے. آپ کو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں دیکھتے تو آپ کو سکرینوں پہ کدھر دیکھنا, تو وہ بھی آپ کے لیے لبرٹی چوک کا جیسے آپ نے ایک تماشا کیا تھا وہ بھی آپ کے خلاف کیا. اس میں آپ نے ٹرینڈ سیٹ کرنے کی, ایک نیا ٹرینڈ دینے کی کوشش کی اپنے دماغ سے, کہ آپ نے لبرٹی چوک پہ وہ ایک شریف آدمی, اچھا بھلا اداکار, وہ اپنا ایک فنکار جو پیسے باعزت طور پہ بہترین طریقے سے کما رہا تھا, گھر چلا رہا تھا, اللہ رکھا پیپسی, آپ نے اس کے منہ میں اپنے الفاظ ڈال کے, اس کے منہ سے ادا کروا کے, آپ نے اس کو بیچارے کو کھجل خوار کرا کے رکھ دی. جو اس کی پوری زندگی میں اس بیچارے کی اتنی نہیں ہوگی جتنی آپ نے 1-2 دن کے اندر اس بندے کی سوشل میڈیا پہ کروا دی. آخر اس نے بھی ہاتھ جوڑے کہ اللہ کا واسطہ انہوں نے مجھے کہا تھا. پھر آپ نے جو ہے نا مختلف ٹرینڈ کرنے کی کوشش کی, وہ آپ نے 14 اگست پہ بھی ایک ٹرائی کی, اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں, آتے ہیں اب اس پوائنٹ پہ. لیکن آپ نے ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوششیں کی, آپ کا بیڑا غرق ہوا, آپ نے لوگوں کی بدنامیوں کے باعث بنے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی جو لوگ چاہ رہے ہیں آپ وہ کریں, آپ جو کرنا چاہیں گے آپ کے الٹا پڑے گا. خان ہی ٹرینڈ سیٹ کرے گا اور آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اب آ جائیے 14 اگست کے حوالے سے. یقین مانیں کہ 14 اگست ان کی حکومتوں کی, پی ڈی ایم کی جتنی گورنمنٹس پچھلی اس گورنمنٹ سے پہلے جتنی گزری ان کی سب کی بات ہو رہی ہے. جتنا فخر سے ہم 14 اگست جتنی خوشی سے مناتے تھے, خاص طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, عوام کی بھی بات ہے لیکن میں اسپیشلی اپنی بات کر رہا ہوں, جتنے فخر اور خوشی سے مناتے تھے اتنی ہی شرمندگی سے یہ 14 اگست ہم نے منایا. آپ کے جو قومی جو فنکشنز تھے, جو آپ نے نیشنل لیول کے اپنے فنکشنز کیے انڈر سپرویژن آف پاکستان گورنمنٹ, آپ نے ہمیں سوائے شرمندہ کروانے کے کسی اور چیز کے قابل چھوڑا ہی نہیں. آپ نے 14 اگست کو سستی مہندی کا فنکشن بنا دی. جیسے آپ نے شو کروائے, لوگ ٹیبلو کرواتے ہیں, پھر قومی ترانے ہوتے ہیں, ملی نغمے ہوتے ہیں, اچھی سپیچز ہوتی ہیں, بچے پرفارم کرتے ہیں, ثقافت کو دکھایا جاتا ہے. آپ نے جو کچھ کیا اور کر بھی لیا, پھر آپ شرمندہ بھی نہیں ہوا, آپ نے تالیاں بجائیں سب نے فرنٹ لائن پہ بیٹھ کے. آپ نے ادھر بجائے کوئی ایسی چیز کرنے کے کہ آپ ہمارا فخر سے سر بلند کریں, آپ نے رہی صحیح کسر بھی نکال کے رکھ دی. آپ باجرے دا سٹا سی تلی تے مروڑی ہے. یہ کون سا ملی نغمہ ہے, یہ کون سا قومی ترانہ ہے, مجھے بتائیں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے باعث فخر ہے. آپ جب ٹرینڈ کرنے کی, چینج کرنے کی, بنانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کھجل خراب کرا دیتے ہیں. وہ آرٹسٹ ہیں, ان کا کام ہے پیسے لے کے پرفارم کرنا, وہ انہوں نے کیا. آپ نے ایک ایک چیز کی اپروول دی, یہ ایک پروسیجر ہے, اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو مجھے تو پتا نہیں تھا, مجھے تو یہ نہیں تھا اندازہ, ایسے کیا ویسے کیا. دوسرا آپ نے تالیاں بجا کے جو ہے نا وہ اس کو ثابت بھی کر دیا کہ ماشاءاللہ آپ کو بہت پسند ہے, آپ کی مرضی کے عین مطابق ہوا. اور کئی ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں جہاں پہ آپ کے پرائیویٹ فنکشنز میں ان کو کہ وہ بھی آپ کے ارینجمنٹ آپ کے رہے ہیں. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا. آپ نے باجرے دا سٹا اسی تلی تے مروڑی ہے. میرے خیال میں آپ بیسیکلی جو آپ نے کیا ہے نا کچھ اداروں کے ساتھ, آپ اس پہ پیروڈی بنانا چاہتے تھے پر آپ بنا نہیں سکے. اور آپ نے یہ پیروڈی اس کی ایسے ہی بنانی تھی, باجوے دا گٹا اسی وچ چراہے توڑیا, باجوے دا گٹا. آپ یہ بنانا چاہتے تھے, میرے حساب سے مبینہ طور پہ آپ نہیں بنا سکے. کیا آپ نے یہی, رزلٹ یہی آیا. کیونکہ ہینڈلرز کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیا کر دیا. اگر آپ اچھا بھی کرنے گئے تھے تو آپ نے کیا کر دیا. اور جو بہت زیادہ مبینہ طور پہ خبریں آ رہی ہیں جیسا یہ لوگ بہیو کر رہے ہیں آپ کے بہاف پہ, کیونکہ لوگ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ہے پیچھے. آپ جو ایکسٹینشن یا اس چکروں میں پڑے ہیں, آپ کے یہ باقی مہینے گزارنے مشکل ہو جائیں گے. جس لیول پہ یہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں, جو عزت کا فلودا کر رہے ہیں, آپ انڈیویجول لیول پہ ہوں, ہمیں منظور ہے, آپ جو مرضی کرواتے پھریں.
پر مبینہ طور پہ اگر آپ ان کے پیچھے ہینڈلر ہیں تو آپ جس ادارے سے، ہمارے ملک کے جس ادارے سے آپ وابستہ ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری جان ہے وہ، اور جب تک ہماری جان ہے وہ ہماری جان ہے. تو اس لیے ان کی عزت کا، ان کے رتبے کا خیال کیجیے. اور ایک جو ہے وہ خطاب، کیونکہ ماشاءاللہ ساروں کی جب ہو رہی تھی تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. انہوں نے بھی ایک جگہ پہ اسکول کے بچوں سے خطاب کیا. ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں، وہ دیکھیے. کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں، اور یہی وہ جذبہ ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ جمہوری قیادت ہمیشہ ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنا لہو اور اپنی شہادتیں دی ہیں، ان جوانوں کو جو افواج پاکستان، آرمڈ فورسز، ایئر فورس، نیوی اور پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، رینجرز، ایف سیز، جنہوں نے اپنی شہادتیں نوش کر کے اس ملک کی حفاظت کی، آج یہ بچے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جمہوریت کا سفر اسی طرح جاری رہے گا، اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا. اور 14 اگست 2022 کو لیاقت علی خان کے بعد وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب 1954 کے بعد پاکستان کا قومی ترانہ ری ریکارڈڈ نیشنل اینتھم کا اجرا کریں گے، اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ، جس میں تمام لوگوں. جی آپ نے دیکھا جی، کچھ معصوم بچے، چند لوگ، اور پھر اللہ کی دوسری مخلوق، ملائکہ، جن و انس، اس طرح کی چیزیں جو نا باقی مخلوق نے بہت سنا ان کو. کیونکہ کچھ بچے جو وہ بھی معصوم بچے جو وہ بھی فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں، وہ بھی ملائکہ میں ہی آ جاتے ہیں اپنی نیچر وائز. لیکن آپ کو سننے کے لیے یہ لوگ ہیں، جتنے نیچے لوگ ہیں اس سے زیادہ آپ کے پاس سٹیج پہ اوپر لوگ ہیں. تو خدارا اس چیز کو سمجھیں، جو آپ ان چیزوں سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کسی صورت آپ کو حاصل نہیں ہونی. اور جو ہینڈلرز ہیں ان کے لیے خاص طور پہ بہت ہو چکی. اس چیز کو سمجھیے اور عوام کے خواہشات کے مطابق اس ملک کے قسمت کا فیصلہ کیجیے. ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، بہت امپورٹنٹ ویڈیو کریں گے. وہ خان صاحب کے حوالے سے کیا ان کی اسٹریٹجی ہے، کیسے وہ کر رہے ہیں، یہ لوگ پی ڈی ایم جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ اس کا بیک اینڈ پہ کیا پروگرام ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد.